نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ 75. یہ پچھلی نشست میں ہم اسی آیت مبارکہ کر رہے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قتال کے بارے میں مسلمانوں کو ترغیب دی, ابھارا اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم اللہ کی راہ میں قتال کے لیے, لڑائی کے لیے نہیں نکل رہے, جنگ کرنے کے لیے نہیں نکل رہے. حالانکہ جو بھی دوسری جگہوں پہ مسلمان ہوئے ہیں لوگ, وہ مرد ہیں, عورتیں ہیں یا بچے ہیں, تو ان کی حالت بہت خراب ہے, ان پہ ظلم ہو رہا ہے, ان پہ زیادتی کفر کر رہے ہیں. تو اب وہ بیچارے کہیں سے مدد کو نہیں مل رہی, کوئی ان کا دوست نہیں جو ان کے ساتھ دوست نبھا رہا ہو, کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں جو ان کی مدد کرا. تو فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے, وہ ہمارے دین میں آئے ہیں تو تم اب ان کی مدد کے لیے نکلو. اور اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری دلیل دی کہ وہ بیچارے نئے مسلمان ہونے والے نو مسلم اپنے اپنے کفر کے علاقوں میں جب اپنا کوئی ساتھی نہیں دیکھتے, اپنا کوئی مددگار نہیں دیکھتے, اپنی حمایت کرنے والا نہیں کسی کو دیکھتے, تو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. یقولون, کہتے ہیں, ربنا, اے ہمارے رب, اخرجنا, ہمیں نکال, من هذه القرية الظالم أهلها, ان ظالم لوگوں کے علاقوں سے, واجعل لنا من لدنك وليا, اور جو ہے آپ خود ہمارے مدد فرمائیں اپنی طرف سے, یا ہمارے دوست بنا, واجعل لنا من لدنك نصيرا, اور یا اللہ اپنی طرف سے ہمارے مددگار کھڑے کر پیدا فرما. یعنی جب ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کافروں کا علاقہ ہے اور ان کے اندر کوئی اکا دکا مسلمان ہوتا ہے, تو پھر باقی سارے کافر اس کے رشتہ دار بھی ہوں, اس کے دوست بھی ہوں, تو وہ مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اذیت پہنچانے کے لیے, کرنے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہی حال اس وقت تھا. مدینہ منورہ میں تو مسلمان اکثریت میں تھے, اور خزرج مسلمان ہو چکے تھے, اور یہود کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے, پھر علاقوں سے بھی مسلمان ہو چکے تھے. لیکن ابھی جو مدینے کے آس پاس کی بستیاں تھیں, وہاں کے لوگ ابھی جو ہے پوری طرح اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, اور باقی پورا عرب بھی ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا. وہ اپنے آپ کو قریشی مذہب بھی سمجھتے تھے, اور پورا عرب اس انتظار میں تھا کہ جب بیت اللہ, خانہ کعبہ, وہ مسلمانوں کے پاس آئے گا تو پھر ہمیں یقین آئے گا کہ مسلمان سچے ہیں. اس سے پہلے وہ کفار مکہ بھی صحیح دین سمجھتے تھے. ان کا یقین تھا کہ بیت اللہ جن کے پاس ہے, بیت اللہ کا انتظام ان کے پاس ہے, وہ کہتے تھے کہ وہی جو ہے لوگ حق میں ہیں, وہی ٹھیک دین پہ ہیں. تو اس وقت یہ ہوتا کہ جس بھی بستی میں, علاقے میں مسلمان ہونا, خواہ کوئی مرد ہونا ہو یا عورت ہونی یا بچے ہونے کوئی ہونا, تو باقی سارے لوگوں نے ظلم ستم ڈھانے کے لیے تیار ہو جانا ان پہ. تو ایسی صورت میں ان کا کوئی حمایتی نہ ہونا, کوئی مددگار نہ ملنا, کوئی دوست نہ ملنا ان کو, تو ان کو ایک واحد اللہ کی ذات نظر آنی
جس کے آگے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے، اللہ سے دعا مانگنی کہ یا اللہ ہمارا کوئی مددگار پیدا فرما، ہماری کوئی یا اللہ جو ہے دوست کھڑا کر جو ہماری مدد کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا حوالہ دیا. تو اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی دعا سنتا ہے. کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو جہاں سے بھی پکارتا ہے، جہاں سے بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے. اور اس قبول کرنے کے اللہ تعالیٰ کے اپنے ذات ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں. اب جس طرح پچھلی نشست میں بیان ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جتنی طاقت والا ہے، جتنی قوت والا ہے، وہ اگر چاہتا تو جو ہے کسی ایک اپنی زمین کی مخلوق میں سے کسی کو اشارہ کرتا، وہ ان کافروں کا، ان ظالموں کا صفایا کر دے. اللہ تعالیٰ زمین پہ کسی فرشتے کو اشارہ کرتا، وہی ان کو تباہ و برباد کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ہے اصول یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دنیا میں طریقہ یہ نہیں ہے. تو اللہ کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مسلمانوں کو ترغیب دی، ابھارا کہ دیکھو یہ جو نئے اسلام میں داخل ہونے والے لوگ ہیں تمہارے بھائی ہیں، اور وہ بیچارے ظلم و ستم سہ رہے ہیں کافروں کا، صرف اس جرم ہے کہ وہ اسلام لے آئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. تو اب اللہ کا ضابطہ ہے، اصول ہے دنیا کے اندر، وہ یہ ہے کہ تم پہ اپنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تم ان کی مدد کے لیے اللہ کی راہ میں قتال کرو، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، لڑائی کرو، نکلو اللہ کی راہ میں، ان کی مدد کے لیے پہنچو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ اپنا بیان فرمایا اس آیت مبارکہ میں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان. اب اللہ تعالیٰ نے اوورال بیان فرمایا کہ جو تو ایمان والے ہیں، سچے، خالص، مخلص اسلام قبول کرنے والے مسلمان، وہ تو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. اور جو دوسرے لوگ ہیں والذین کفروا، جو کفر کا راستہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، طاغوت کا پچھلی نشستوں میں بیان ہوا تھا. طاغوت کا لفظی مطلب جو ہے وہ سرکش ہوتا ہے، انتہائی سرکش چیز کو طاغوت کرے لغوی لحاظ سے. اور قرآن مجید میں طاغوت استعمال ہوا ہے شیطانی قوتوں کے لیے، شیطانی طاقتوں کے لیے، شیطان کے دوستوں کے لیے، شیطان کے لیے. اسی وجہ سے اکثر مفسرین طاغوت کا ترجمہ شیطان کر دیتے ہیں. اور قرآن اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پہ، اسی آیت مبارکہ میں طاغوت کی خود بھی وضاحت فرمائی. فقاتلوا اولیاء الشیطان، یعنی اللہ نے طاغوت اولیاء الشیطان کو کہا، جو شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے، شیطان کی راہ پہ چلنے والے، فرمایا یہی طاغوت ہے. ان کید شیطان کان ضعیفا، اور تسلی دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان کی جو چال ہے، جو شیطان کی تدبیر ہے، وہ بہت کمزور ہے، بہت ناقص ہے، بہت ہلکے درجے کا. تو اس میں ایک تو میں اس چیز پہ بات کروں گا کہ یہ آیت مبارکہ خاص طور پہ یہ جو آخری جملہ ہے، اس کو میں نے اپنے لیے بڑا مفید پایا. میں اس کی بھی وضاحت کروں کہ یہ اس کا کتنا بڑا افیکٹ ہے، عمل دخل ہے ہماری زندگی میں، ہماری سوچ میں. اس سے پہلے جو پچھلا حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا، اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام قائم کیا ہے، اس کی وضاحت میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کافروں کو، نافرمانوں کو، ظالموں کو اپنے ایک حکم سے تباہ کر سکتا ہے. فَإِنَّمَا إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک لفظ کہتا ہے، کن فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ اتنی طاقت والا، اتنی قوت والا. پھر اللہ کی مخلوقات اتنی ہیں، اللہ کے لشکر اتنے ہیں، اللہ کی فوجیں اتنی ہیں کہ سورہ مدثر میں فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو، کہ تمہارے رب کی لشکر
لشکر، تمہارے رب کی فوجیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ان کو. اللہ کی اتنی فوجیں، اتنے لشکر. تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی ایک اپنی لشکر کو، اپنے کسی ایک فوج کو حکم دے دے تو کافروں کا ظالموں کا صفایا ہو جائے. لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا. وہ نظام یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے قرآن میں رکھ رہا ہے. فرمایا کہ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑیں. یہ ایمان والوں کا اللہ نے ڈیوٹی لگائی، ان کی ذمہ داری لگائی. جب موقع آئے اللہ تعالیٰ نے خود ترغیب دی کہ دیکھو جب کہیں مسلمانوں پہ زیادتی ہو رہی ہو، کسی جگہ پہ اسلام لانے کے جرم میں کافر مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہوں، ان کو اذیتیں دے رہے ہوں، دین پہ عمل نہ کرنے دے رہے ہوں، تو فرمایا باقی مسلمانوں پہ قتال فرض ہو جاتا ہے. میں جان بوجھ کے جہاد کا لفظ نہیں استعمال کرا کیونکہ اس کے لوگ مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن جو قتال کا لفظ ہے اس سے دوسرا مفہوم نہیں کوئی لیتا. اس سے سارے جنگی مراد لیتے، لڑائی مراد لیتے، لڑنا، قتال کا لفظ ہے مرنا اور مرنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی تھرو آؤٹ یہ جو آیات ہم کتنے نشستوں سے پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کہیں جہاد کا لفظ نہیں استعمال کیا. ساری جگہ اللہ تعالیٰ قتال کا ہی صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے. قتال کا لفظ، قتال قتال قتال، یہی. اور فرمایا کہ یہ جو ہے باقی مسلمانوں پہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، ان پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اٹھیں اور قتال کریں اللہ کے راہ میں. یہ اللہ کا نظام. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. ایمان والے، خالص ایمان والے مسلمان، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے نکلیں اور فی سبیل اللہ ان کے پیش نظر دنیاوی فائدے نہیں ہونے چاہیے. دنیا کا مال، دنیا کے معلومات، دنیا کے فائدے، دنیا کی چیزیں پیش نظر نہیں ہونی چاہیے. قتال فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے. قتال کرنے کا مقصد اور نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہونا چاہیے. الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اور جو کفر شیطان کے پیروکار ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. یقاتلون فی سبیل الطاغوت، ان کے لیے بھی قتال کا لفظ، وہ بھی قتال کرتے ہیں لیکن طاغوت کی راہ میں. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پہ وضاحت فرمائی وقاتلوا اولیاء الشیطان. یہ جو شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے پیروکار، شیطان کے پیچھے لگنے والے، یہ طاغوت، وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. تو یہ دونوں جو گروہ دنیا کے اندر جو ہے یہ چلے آ رہے ہیں، یہ آدم علیہ السلام چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. سلسلہ کار رہا ہے ازل سے امروز. شرار جو ہے شرار کیا ہے بو لہبی است ہیں، یعنی راغ مصطفی سے شرار بو لہبی است، کہ یہ کسی بطرہ فارسی کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا ہے کہ یہ ازل سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور شیطان کے پیروکار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، اور دونوں یا تو جان دیتے ہیں یا جو ہے دوسرے مقصد میں دنیا میں کامیاب ہو جائے. تو یہی دو راہیں دنیا میں چلی آ رہی ہیں، اور جو ہے جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں، اللہ کی راہ جان دینے والے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں، اور جو شیطان کی راہ پہ جان دیتے ہیں، شیطان کی راہ پہ چلتے ہیں، وہ ناکام ہو کے جاتے ہیں دنیا سے. ان قید الشیطان کان ضعیفا. اور پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ جو شیطان کی چال ہے، جو شیطان کی خفیہ تدبیر ہے، وہ بہت کمزور ہے. تو میں اپنے اس سے شروع میں بتایا تھا کہ اس جملے کا مجھے بہت فائدہ ہوا. پہلے جب تک یہ میں نے آیت مبارکہ نہیں پڑھی تھی، اس کو نہیں سمجھا تھا، تو میں شیطان خود بڑا ڈرتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ وہ اتنا تجربہ کار، اتنی صدیوں سے وہ انسانوں کو گمراہ کیے جا رہا ہے، وہ اتنی انسان کی نفسیات سے واقف ہے اور کتنی قوتوں کا حامل ہے. ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھتا ہے.
ہمارے قلب تک اس کو رسائی ہے، ہمارے قلب پہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے شیطان، یعنی اتنا جو ہے اس کو اثر و رسوخ دیا گیا، قیامت تک اس نے مہلت لی ہوئی ہے، اتنا تجربہ کار، اور پھر اتنی جگہ اس نے اللہ کی کائنات کی رکھی ہوئی ہیں، فرشتوں کے اندر اس کا اٹھنا بیٹھنا، ملائکہ اللہ کے اندر، اور اللہ کا اتنا قریب ہوا اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی ریاضت کے ذریعے۔ تو میں پہلے شیطان سے بہت ڈرتا تھا، بہت ہی زیادہ، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ بڑا قابل ہے اور جو ہے بڑا تجربہ کار ہے اور بڑی قوتوں کا عمل ہے، تو میں بہت کمزور ہوں، تو میں بہت زیادہ اس سے ڈرتا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تو مجھے بہت حوصلہ ملا، مجھے بہت تسلی ملی، اور میرا یہ جو نظریہ تھا یہ بالکل بدل گیا۔ اب میں دیر گیا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان کی چالیں، شیطان کی خفیہ تدبیریں، اس کی مکاریاں، فرمایا کانا ضعیفہ، وہ بڑی ہی ضعیف ہے۔ سکلین صاحب، اللہ نے فرمایا کہ شیطان کی ساری چالیں، اس کی ساری خفیہ تدبیریں، اس کی ساری مکاریاں بہت ہی ضعیف ہیں، بہت کمزور، اور جو ہے جس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں بوری، یعنی نہ چلنے والی، جس کا جو ہے ہاں جو کامیاب نہ ہو، یعنی کم درجے کی۔ تو اس سے مجھے حوصلہ ملا کہ واقعی شیطان ہے تو بیوقوفی، سیاح ہوتا تو اللہ کا جتنا بڑا مقام اس کو ملا تھا تو یہ اس پہ قائم نہ رہتا، یہ اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے ہی تو شیطان بنا، کہاں اللہ کا اتنا قرب تھا اور کہاں اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا، اور جو ہے سب کو جو ہے اب برائی کا استعارہ بن گیا، شر کا استعارہ بن گیا، تو یہ بیوقوفی ہے۔ اور ابھی بھی اس کا جو قرآن و حدیث کو پڑھنے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کا جو زیادہ انحصار ہے وہ دھوکہ دینے پہ ہے اور فریب دینے پہ، یہ اس کی سب سے بڑی چال ہے۔ اصل چیز کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور شیطان حقیقت کے اوپر فریب کا، دجل کا اور جھوٹ کا جو پردہ چڑھا دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے، اور انسان برائی کی طرف لپکنے لگتا ہے۔ یعنی ایسے ہی ہے جیسے گندگی کے اوپر آپ کوئی بڑا خوبصورت جو ہے اوپر کوئی کور چڑھا دیں اور کور کو دیکھ کے سارے اس گندگی کی طرف مائل ہوں، لیکن اصل اس کی حقیقت وہ بہت گندی، بہت بری۔ تو یہ شیطان کا سب سے بڑا جو ہے ہتھیار ہے کہ یہ دھوکہ دیتا ہے، برائی اصل میں بہت بری ہوتی ہے، ہر جو کام برائی کا ہے وہ اصل میں بہت گنونا، بہت جو ہے کراہت ہوا، بہت نفرت انگیز۔ اگر ہمیں برائی کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو ہمیں کراہت ہے برائی کی طرف دیکھنے کو جینا کرے، برائی اتنی بری چیز ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر اصلیت کا انسانوں کو پتہ چل گیا تو یہ تو برائی سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، برائی سے دور بھاگنے لگ جائیں گے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کے اوپر ملما کاری کرتا ہے، برائی کے اوپر بڑے خوشما کور دیتا ہے، جس سے دھوکہ کھا کے تو انسان لپکتے ہیں اس کی طرف، اور جب کر بیٹھتے ہیں تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ او ہو، ہاتھ تمہارے کچھ بھی نہیں ہے اور ہم نے اتنا بڑا گناہ بھی کما لیا، پاپ بھی کما لیا اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جملہ بیان فرمایا کہ شیطان کی تدبیریں، اس کی چالیں، اس کے خفیہ مکر، خفیہ چالیں اس کی، یہ ساری کی ساری فرمایا ضعیف ہیں، بودی ہیں، کمزور ہیں اور ناکام ہونے والی ہیں۔ بس ایمان والوں کے اندر حوصلہ چاہیے، جذبہ چاہیے، ایمان کی طاقت قوت چاہیے، کامیابی اللہ نے ان کے لیے لکھی ہے، شیطان اور شیطان کی چالوں کی، فریبوں کی کامیابی نہیں ہے۔ یہ جب بندہ اس راہ پہ چلتا ہے پھر اس پتہ چلتا ہے، اس کو تجربہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کے فرامین ٹھیک ہیں، شیطان تو بہت ہی بیوقوف ہے، اس کی چالیں، اس کے مکر بہت ہی کمزور ہیں اور بہت ہی کم درجے کے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کہا گیا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھ روک رکھو، واقعیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پہ اللہ نے قتال فرض کیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق، فریق کہتے ہیں بڑے گروہ کو،
یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے لگا، کخشیت اللہ، اس طرح سے کہ جسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا. وقالوا، اور کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، لما كتبت علينا القتال، تو نے ہم پہ قتال کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا، ہمیں کیوں نہیں مؤخر کیا، مہلت دی، موقع دیا، الى اجل قریب، تھوڑی سی اور مدت کا، تھوڑا سا اور ہمیں مدت دے دیتے. قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں، متاع الدنیا قلیل، دنیا کی متاع، دنیا کا سامان، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، چند روزہ. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہت بہتر ہے تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آیت مبارکہ جو ہے سمجھ آئے گی جب اس سے منظر کا پتہ تھا. جب مسلمان مدینہ منورہ کے اندر اطلاع سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ، فلاں علاقے میں فلاں لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور باقی وہاں کے رہنے والے کافر ان پہ یہ ظلم ڈال رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے، مخلص مسلمانوں نے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا، آ کے کہنا کہ یا حضرت دیکھیں فلاں علاقے میں، فلاں جگہ فلاں ہمارا بھائی مسلمان ہوا ہے، تو اس کے کافر کتنا ظلم ڈال رہے ہیں، ان کو کتنا اذیتیں دے رہے ہیں، تو ہم کیوں بیٹھے ہیں چپ کر کے، ہم کیوں نہیں جا کے ان کافروں سے لڑتے، لڑائی کیوں نہیں کرتے، ان کو کیوں نہیں بچاتے ہم. تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے قتال فرض نہیں کیا تھا، لڑائی کا حکم نہیں دیا تھا. تو اللہ نے بس یہ کہا تھا کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز کا نظام قائم کرو اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرو. تو ابھی اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی اجازت نہیں دی تھی. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان والوں کو یہی کہتے کہ دیکھو ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز کا نظام قائم کرو، اپنی نمازوں کو ٹھیک کرو، صحیح طرح سے جماعت کے ساتھ اچھے طریقے سے نمازوں کو ادا کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس مال و دولت، سونا چاندی، باقی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، جب سال گزر جاتا ہے تو ہم 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. یہ دینا کوئی احسان نہیں ہے، یہ دینا کوئی جو ہے ہمارا کسی پہ کوئی مطلب جو ہے کوئی ایسا نہیں کہ ہم کو بڑے مطلب سخاوت کر رہے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور جو نہیں ایسا کرے گا وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا. اور اس کے بھی مسائل ہیں جو علماء کرام سے سیکھنے ضروری ہیں کہ اگر ان کے علاوہ اپنی مرضی سے جہاں جی کیا زکوٰۃ دے دی تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے. جہاں اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ خرچ کرنے کا وہاں کریں اللہ کے حکموں کے مطابق، تو پھر یہ ادا ہوگی، اللہ کے قبول ہوگی، ورنہ جو ہے یہ ضائع رہے گی. پھر اسی طرح ہماری جو کھیتی ہے، ہماری زراعت ہے، جو ہم فصل جو ہے بوتے ہیں، پیداوار اگتے ہیں، وہ جب تیار ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی عشر اور نصف عشر. اگر فری میں پانی استعمال کیا ہے کھیتی کو دینے کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں چشموں کا فری میں پانی ملتا ہے، تو پھر عشر 10واں حصہ پیداوار کا اپنی زراعت کی، وہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض ہے. اور وہ بھی وہاں دینی ہے جہاں اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ دینے کا. اور جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا. یہ جو ہے کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جس کو پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو اللہ نے ان دو چیزوں کا حکم دیا جب تک قتال کی اجازت نہیں دی تھی مسلمانوں. مسلمان بیچارے حاضر ہوتے، جو مخلص مسلمان تھے وہ آ کے پوچھتے یا حضرت دیکھیں مسلمانوں پہ باقی جگہوں پہ کتنی زیادتی ہو رہی ہے، آپ ہمیں اللہ سے اجازت لے کے دیں لڑائی کی، ہم لڑیں جا کے. تو اب ایسی صورت میں جو مخلص مسلمان تھے وہ تو اپنے اس دعوے کے اندر سچے تھے، مخلص تھے. تو ایسا جب موقع ہوتا ہے تو پھر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، جو کمزور ایمان ہوتا ہے، جن کا عمل کمزور ہوتا ہے، اور خاص طور پہ منافقین کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کے اندر موجود تھی. یہ حضرات ظاہری طور پہ مسلمان تھے، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور باقی لوگ بھی ان کو مسلمان سمجھتے تھے. لیکن یہ مسلمان ہوئے تھے
جو ہے صرف دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یثرب کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی تھی، مسلمانوں کے پاس سیاست آ گئی تھی، مسلمانوں کے پاس حکومت آ گئی تھی، مدینہ کا انتظام آ گیا تھا، تو یہ لوگ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے روابط اپنی پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ختم نہیں کیے تھے. یہاں دن کو آتے تو یہاں جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ فائدے دنیا کے سمیٹتے، اور جب شام ہوتی تو وہاں اپنے جو پرانے تعلقات ہوتے، جو کفر کے ائمہ ہوتے، جو کفر کے پیشوا ہوتے، ان کے پاس جمع ہو جاتے اور وہاں جا کے پھر مذاق اڑاتے کہ ہاں 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 آج دیکھیں مسلمانوں پہ یہ چیز آئی، آج مسلمانوں نے یہ کام کی، آج مسلمانوں کے نبی نے یہ بات کر دی، اور پھر اس میں سے نقائص نکالنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، اور اگلا لایا عمل طے کرتے کہ اب ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کو جھوٹا ایسے ثابت کرنا ہے اور ان کو نقصان کیسے پہنچانا. تو ایسے لوگوں کی یہاں بھی اندازہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریق کا جو لفظ ہے یہ زیادہ گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے مقابل میں جو طائفہ کا لفظ ہے عربی میں، وہ تھوڑی تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے جو ہے اشارے دیے ہیں. بار بار قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے کہ ان لوگوں کی اکثریت تھی اور مخلص مسلمان وہ تھوڑے تھے. اذا فریق منہم یخشون الناس خشیت اللہ، اب یہی لوگ فلما کتب علیہم القتال. اچھا پھر یہ جو لوگ تھے جو صرف دنیاوی فائدے اکٹھے کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے اوپر سے، تو جب مخلص مسلمانوں نے آ کے اجازت مانگنی قتال کی کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پہ جتنے ظلم ہو رہے ہیں مسلمان ہونے والوں پہ، تو آپ اللہ سے اجازت لے کے دیں کہ ہم لڑائی کریں کافروں سے، ان کی جان بچائیں، ان کو چھڑوائیں وہاں سے نو مسلم کو ان کے ظلم سے، کافروں کے ستم سے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کوئی بھی حکم اپنے پاس سے نہیں دیتے تھے، آپ وحی کا انتظار کرتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو حکم نہ بھیج دیتا. آپ دین میں کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کی تعریف قرآن مجید میں بھی فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. فرمایا کہ میرے نبی دین کی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے، اپنے جی سے دین کی کوئی بات نہیں کرتے. کون؟ اللہ کے نبی. جب اللہ کے نبیوں کا یہ مقام ہے تو میں اور باقی کس مطلب جو ہے وہ کھیت کی مولی کہ وہ دین کے اندر اپنے پاس سے کوئی چیز ملا سکیں، کوئی دین کی بات اپنے پاس سے کر سکیں. تو یہ تو ایک پہلو ہے، لیکن عملی طور پہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا واسطہ ایسے بہت سارے لوگوں سے پڑے گا ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اللہ کے دین کی باتیں اپنے پاس سے گھڑ کے، اپنے پاس سے بنا کے لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں، جس کا ذکر نہ قرآن میں ہوتا ہے نہ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث میں ہوتا ہے. تو عام لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے نہ حدیث پڑھی ہوتی ہے، تو وہ ایسے ہی جو ان کو بتا دیا جاتا ہے وہ بیچارے پیچھے لگ جاتے ہیں، کیونکہ خود انہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا تھا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت لازم قرار دیا، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا دین کیا ہے اور کون سی چیز دین نہیں ہے. تبھی ہم پہچان کر سکیں گے نا. اگر ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ ہمیں کوئی بات بتا رہا ہے وہ دین کی ہے یا دین کی نہیں ہے. تو دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. تو اب جو ہے ایسے جو لوگ تھے جو مخلص مسلمان تھے وہ تو اخلاق کے ساتھ آ کے مطالبہ کرتے تھے کہ یا حضرت ہمیں اجازت دے کے دیں لڑائی کی. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دین کی کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کرتے تھے، اپنی مرضی سے، اپنی جی سے کوئی بات نہیں بنا سکتے تھے، آپ اللہ کی وحی کا انتظار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم بھیجے تو میں لوگوں کو بتاؤں. اللہ نے یہی حکم بھیجا کہ ابھی آپ نماز کے نظام کو قائم کریں، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں. یہ بنیاد ہے قتال کی. قتال ان کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. جب تک نماز کا نظام قائم نہیں ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں ہے تو قتال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہی نہیں دیتے تو وہ قتال کہاں کریں؟ قتال تو وہی کریں گے جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ
ادا کرتے ہیں ہاں وہ قتال کے لیے نکلیں گے، باقی قتال کے لیے کیسے نکلیں گے؟ ہاں پھر ان لوگوں کے اندر قتال کی ہمت آ سکتی ہے جن کی نمازیں ٹھیک ہیں، جن کی زکوٰۃ ٹھیک ہے دینی اللہ کی راہ میں۔ پھر ایک وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ کو مناسب لگا کہ اب ان پہ قتال فرض کر دینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فلما کتب علیہم القتال قتال فرض کر دیا کہ ٹھیک ہے اب میں اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ اب میری راہ میں قتال کر سکتے ہو، لڑائی کر سکتے ہو، اب تم کرو قتال، لڑو کافروں سے۔ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشوہ، تو یہ جو باتوں کے شعر تھے، جو مخلص نہیں تھے، منافق تھے، کمزور ایمان والے تھے، پہلے تو بڑے بڑے دعوے آ کے انہوں نے کرنے کہ اے اللہ کے نبی آپ لڑائی کا حکم دیں، ہم جان دے دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، لفظ نہیں جتنی باتیں کر سکتے تھے کرنی آگے، کہ کیونکہ جس کے اندر عمل نہیں ہوتا وہ باتیں کچھ زیادہ کرتا ہے دوسروں سے، جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا وہ باتیں بڑھا چڑھا کے کرتا ہے تاکہ اس کی بے عملی پہ، اس کے نفاق پہ، اس کے ایمان کی کمزوری پہ پردہ پڑا رہے۔ تو دوسرے بیچارے جو مخلص ہیں انہوں نے ایک بات کرنی تو ان منافقوں نے اور کمزور ایمان والوں نے 10 باتیں بڑھا کے کرنی۔ تو جب اللہ نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری بڑی طلب بھی سامنے آ رہی ہے اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب قتال کرنا چاہیے تمہیں، اللہ نے اجازت دی کہ اب کرو قتال، میری راہ میں نکلو لڑو۔ تو اب یہی لوگ جو کچھ ٹائم پہلے تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے جانیں قربان کرنے کے، مال قربان کرنے کے، یہ کرنے کے، وہ کرنے کے لڑائی کے اندر، تو اب جب اللہ نے فرض کر دیا تو اب موت کا ڈر ان کو لاحق ہو گیا کہ اوہ یہ کیا ہوگا، قتال کے لیے نکلیں گے تو موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تو کافروں کا ڈر ایسا ان کے دل پہ، ان کے اوپر طاری ہوا، اللہ نے تصویر ان کی اس طرح سے کھینچی اذا فریق منہم، کہ ان لوگوں کا حال یہ ہو گیا، فریق کا لفظ میں نے جس طرح پہلے بتایا یہ بڑے گروہ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو ایک بڑا گروہ ان کا تھا، یخشون الناس خشیت اللہ، تو کافروں سے اتنے یہ ڈرنے لگ گئے، کافروں سے قتال سے اتنے ڈرنے لگ گئے کہ جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تھا، نہیں جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تھا نا، اللہ کا ڈر تو ان کو نہیں تھا، اتنا کافروں کا ڈر ان کے اوپر طاری ہو گیا کہ اوہ قتال میں جائیں گے تو کافر مار دیں گے، ہمارا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، او اشد خشوہ، بلکہ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ کافروں کا ڈر، موت کا ڈر ان کے اوپر طاری ہو گیا۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قالو کا لفظ استعمال فرمایا جو عربی کے اندر کوئی بات زبان سے کہنے کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، قال یقول، بس کوئی زبان سے کہنا، اس کے لیے یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر اور قرآن مجید کے اندر یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ذہنی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیا، اور یہاں بھی یہ لفظ بالکل اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اب زبانوں سے تو یہ لوگ نہیں کہہ سکتے تھے ربنا لما كتبت علينا القتال، کیا ہمارے رب تو نے ہم پہ قتال کیوں فرض کر دیا، کیا زبانوں سے کہہ سکتے تھے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے ہی تو یہ زبانوں سے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ قتال کی بڑی ضرورت ہے، قتال جو ہے وہ مطلب ہونا چاہیے، اور جتنے زیادتی ہو رہی ہے ہمارے نو مسلموں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، تو ہمیں لڑنا چاہیے۔ اب زبانوں کے ساتھ یہ بات یہ نہیں کہہ سکتے، یہ ان کے اندر تھی بات، ان کے دلوں میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں، اور جو ہے ان کی اندر کی کیفیت تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہے تھے اپنے دلوں میں کہ یا اللہ تو نے ہم پہ کیوں قتال فرض کر دیا، اتنی جلدی کیا تھی، لولا اخرتنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی اور مہلت دے دیتے، یعنی ان کے لیے قتال گویا کہ موت تھی، قتال کا فرض کرنا ان کو ایسے کہ جیسے موت آ گئی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت پہ تبصرہ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ اپنی زبان سے ان کو بتائیں متاع الدنیا قلیل، کہ یہ جو تم موت سے اتنا ڈر رہے ہو نا، قتال سے اتنا جو ڈر رہے ہو، اس کی وجہ حب الدنیا و کراہیت الموت،
وہی جو پچھلی نشستوں میں بھی ان دو مرضوں کا برابر بیان ہوا کہ جو کہ اصل میں وہن ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت. تو اللہ تعالیٰ نے ان مرضوں کا یہاں پہ علاج دیا. کل متاع دنیا کے لیے فرمایا کہ جو دنیا کی متاع ہے، جس کے لیے تم قتال سے ڈر رہے ہو، موت سے ڈر رہے ہو، فرمایا قلیل، یہ بہت بڑی ہے، یہ چند روزہ. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور تم جو قتال کے صلے میں شہادت حاصل کرو گے اور اللہ کا قرب حاصل کرو گے، اللہ کی خوشنودی پاؤ گے، خیر لمن اتقی، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، خیر ہے. خیر کا مطلب بہت اعلیٰ چیز، بہت عمدہ چیز، بہت بہتر چیز. ولا تظلمون فتیلا، اور فرمایا کہ جو ہے ذرا برابر بھی اللہ کے ہاں ظلم زیادتی نہیں ہوگی. فتیل کا لفظ پچھلی نشستوں میں بھی آیا تھا، یہ ابھی میں استعمال کرتے ہیں گٹھلی کے اوپر جو چھوٹا سا کمزور سا ایک ریشہ ہوتا ہے دھاگے کی طرح کا، اس کو فتیل کہتے ہیں، جو گٹھلی کے اوپر لگا رہ جاتا ہے اندر کی طرف، اس کو فتیل کہتے ہیں. اور عام محاورے میں یہ بہت چھوٹی چیز کے لیے بولا جاتا ہے کہ عرب واقف تھے کھجور سے، اس کی گٹھلیوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی جو مطلب معروف چیزیں تھیں انہی کا استعمال کیا بات سمجھانے کے لیے. فرمایا تو اللہ کی راہ میں جو بھی قدم اٹھاؤ گے، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا، تمہیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا. ولا تظلمون فتیلا، ذرا برابر بھی فرمایا کہ ظلم زیادتی نہیں ہوگی اللہ کے ہاں، جو نیکی کرے گا، عمل کرے گا، اس پورا اللہ کے ہاں صلہ ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی قتال کی، اور جو اس کی روکنے والے عناصر تھے جو کہ حب الدنیا اور کراہیت الموت، اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج بتایا کہ دنیا فرمایا بہت تھوڑی ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت بہت بڑی ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے. تو فرمایا کہ تم ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کے تو چند روزہ زندگی پہ جو ہے تم ریے بیٹھے، اسی کو ہم سمجھے بیٹھے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اصل حقیقت سامنے رکھی. اور پھر کراہیت الموت جو مرض تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ تال سے بھاگ رہے تھے، تال کو موت سمجھ رہے تھے، اللہ نے اس کا علاج بھی تجویز فرمایا. فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت آ جائے گی. جب موت کا ٹائم آئے گا تو اس نے آ جانا ہے، تم جہاں بھی ہوگے. لو کنتم فی بروج مشیدہ، گرچہ تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں کے اندر، بڑی بڑی مضبوط عمارتوں کے اندر بھی اپنے آپ کو قید کر لو، وہاں بھی موت آ جائے گی. موت سے تم بچ نہیں سکتے. جب اس کا وقت آ جانا تو ایک لمحے کے لیے بھی موت نے نہیں ٹلنا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کراہیت الموت کا علاج بتایا. تو فرمایا تم جہاں بھی ہوگے موت پہنچ جائے. بروج اصل میں جمع کا صیغہ ہے، اس کی واحد برج ہوتی ہے، اور برج اپنے ابتدائی مفہوم میں عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی نمایاں جگہ کے لیے، کسی جو ہے ایسی جگہ جو کہ واضح ہو، دنیا کو نظر آ رہی ہو، جس کے لیے انگلش میں ہال مارک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو پھر اسی سے یہ لفظ ترقی کرتے ہوئے بڑی بڑی عمارتوں کے لیے اور جو ہے بڑی اس طرح کی جو بلڈنگز ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا. تو اب اس کا جو معروف استعمال ہے وہ بڑی عمارتوں کے لیے اور جو ہے بڑے قلعوں کے لیے. اور اس کے ساتھ جو مشیدہ کی صفت لائی گئی، مشیدہ کہتے ہیں مضبوط کو، طاقت والی چیز کو، جو بڑی مطلب جو ہے ہو، طاقت والی ہو، بڑی مضبوط ہو. اور بروج مشیدہ سے مراد بڑی طاقتور قلعے، بڑی جو ہے مضبوط عمارتیں، جس کے اندر کوئی جو ہے نہ گھس سکے، جس کے اندر کوئی جس کو فتح نہ کر سکے. تو فرمایا کہ تم وہاں بھی اپنے آپ کو اگر لے جاؤ گے موت سے بچنے کے لیے تو موت وہاں بھی پہنچ جائے گی. ایسی چیز ہے. تو جو ہے یہ جہاں اللہ نے موت لکھی ہوئی ہے، جیسے لکھی ہوئی ہے، جس وقت پہ لکھی ہوئی ہے، اسی طرح تم جتنا مرضی اس سے بھاگ کے دیکھ لو، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے. جب اس کا وقت آ جانا تو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہونا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا
کہ ساری عمر ان کی قتال میں گزری، لڑائی میں گزری، میدان جنگ میں گزری، اور آخری وقت میں جب جو ہے بستر مرگ پہ پڑے ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے شہادت موت ملے، اور جو ہے شہادت ساری زندگی کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کی کہ مجھے شہادت دے، اور میں افسوس ہے کہ مجھے شہادت نہیں لی، یعنی بستر مرگ پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے کہہ رہا کہ میں جان دے رہا ہوں، تو میری خواہش تھی اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے۔ تو یعنی بتانا یہ تھا کہ موت جیسے اللہ نے لکھا ہوا ہے نا مقدر میں، جس ٹائم پہ لکھا ہوا ہے اسی طرح اس نے آنا ہے۔ انسان جتنی مرضی اس کی خواہش کر لے، نہ خواہش کرنے سے موت نے پہلے آ جانا ہے، اور نہ ہی کوئی اس سے بچنے کی کوشش کرے، اس سے ڈرنے کی کوشش کرے تو اس سے نہ ہی اس نے ٹلنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیان فرمائی، اور قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز واضح فرمائی کہ موت سے ڈرنا فضول ہے، یا تو تم اس سے ڈر کے بچ سکو تو پھر بھی ہے، تمہارے ڈرنے کا پھر کوئی فائدہ بھی ہے۔ جب تم جتنا مرضی ڈرو گے موت نے نہیں ٹلنا، جس طرح جس وقت اس نے آنا آ کے رہنا، تو لہٰذا اس سے ڈرنا فضول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کراہیت الموت کا جو مرض تھا اس کا علاج بتایا کہ موت سے ڈرنا فضول ہے، بیکار ہے، تمہارے ڈرنے سے موت نے ٹلنا نہیں ہے، جس وقت جس طرح آنا ہے اس نے آ کے رہنا ہے، اور تم اس کی اگر خواہش کرو گے، جس طرح میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی، ساری زندگی ان کی میدان جنگ میں گزری لیکن موت نہیں آئی۔ ہاں، بندہ ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دے، اگر موت اس کی میدان جنگ میں نہیں لکھی تو نہیں آتی۔ ساری زندگی ان کی عمر بھی بڑی لمبی تھی، حضرت خالد بن ولید کی عمر بھی بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی تھی، اور ساری زندگی میدان جنگ میں گزری، لیکن ہاں بالکل، ہاں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میدان جنگ کے شاہ تھے، اور میدان اسلام کے اندر بھی سپاسالار تھے اسلامی فوجوں کے، اور خود آگے ہوتے تھے میدان کے اندر لڑائی میں، اور ان کہتے ہیں میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ اللہ مجھے شہادت دے، لیکن افسوس مجھے نہیں ملی نا، ہاں نہیں ملی۔ یعنی موت جو ہے اللہ نے جیسے لکھی ہے، جہاں لکھی ویسے آنے، ہاں، تو یہ شیطان کی طرف سے ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ موت ڈرنا چھوڑ دو، یہ جب جیسے آنی ہے ویسے آنی ہے، تمہارے ڈرنے سے یا اس کی طلب کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر فرمایا کہ ان کو کوئی حسنہ پہنچ جاتی ہے، کوئی بھلائی پہنچ جاتی ہے، فتح ہو جاتی ہے جنگ کے اندر، یقول هذه من عند اللہ، تو پھر تو کہتے ہیں یہ تو اللہ نے بڑی مہربانی کی، اللہ نے بڑا فضل کیا، ہمیں فتح دے دی، ہمیں مال غنیمت مل گیا، دنیا مل گئی، کیونکہ اسی کے لیے تو یہ طلبگار تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی مشکل آ جائے اور شکست کا سامنا کرنا پڑ جائے جو کہ اپنے اعمال کے سبب سے ہی ہوتی ہے، یقول هذه من عندک، تو اس وقت یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنے لگ جاتے کہ یہ آپ کی وجہ سے آئی، کہ آپ نے صحیح جنگی حکمت عملی نہیں اختیار کی تو ہمیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ تو یہی چیز پچھلی نشستوں میں جب واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے غزوہ احد کا، تو اس کے اندر یہی چیز ہم نے لکھی تھی کہ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ تو ماشاء اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے بڑا کم کیا یہاں پہ، اور جب شکست ہوئی احد کے اندر دو چیزیں دیکھنی پڑی، شروع میں فتح ہوئی، اور پھر جب مسلمانوں نے اللہ کے ایک حکم کو توڑا تو وہی اللہ کی آئی ہوئی مدد، اللہ کی نصرت آئی ہوئی ٹل گئی، اور جو فتح تھی شکست میں بدل گئی۔ تو اب یہی جو منافقین تھے یہی اعتراضات کرنے لگ گیا کہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ مدینے کے اندر مسور ہو کے لڑو، باہر نہ نکلو، ہماری نہیں بات مانی، تو اب دیکھ لو کہ کیا نتیجہ تمہارے سامنے آیا۔ یعنی یہ جو ہے ان کی ایک سوچ تھی جو کہ غلط تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں صحیح راہ متعین فرمائی کہ یہ تمہارا کہنا، یہ تمہارا سوچنا غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح راہ اللہ نے کیا فرمائی، قل کل من عند اللہ، فرمایا کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی پتا بھی اگر درخت کا ٹوٹ کے گرتا ہے زمین پہ تو اللہ کے حکم سے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ملتا، کوئی پتا بھی درخت کا
جو ہے ٹوٹ کے زمین پہ نہیں گرتا. فرمایا کہ جو کام بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے سارے کا سارا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور یہ اللہ کا جو نظام ہے کائنات کا، اس کی اور مقامات پہ بھی جو ہے وضاحت آتی ہے. میں پہلے بھی نشستوں میں اس کا کرتا رہا. دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ اصول و ضوابط کے تحت قائم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ اصول و ضوابط بنا دیے کہ ہم اس کا مشاہدہ اپنی روزمرہ زندگی میں روزانہ کرتے ہیں. یہ اللہ کے قائم کیے ہوئے اصول و ضوابط ہیں، اللہ کے احکام ہیں، جس کو ہم جو ہے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر وہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. جن کا پانی کو یا کسی چیز کو ہم پھینکتے ہیں تو وہ نیچے زمین کی طرف گرتی ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بنایا، یہ اصول بنایا ہوا. اسی طرح باقی معاملات کے اندر ہم جو بھی اصول مشاہدہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کیے ہوئے اصول و ضوابط کے تحت سارے امور سر انجام پاتے ہیں، سارے کام سر انجام پاتے ہیں. تو یہ بنیادی بات ہے جو دنیا کے نظام کے بارے میں سمجھنے والی ہے کہ جو بھی کام دنیا میں ہوتا ہے اللہ کے قائم کیے ہوئے اصول و ضوابط کے تحت ہوتا ہے. اللہ نے اصول بنا دی، ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا. ان کے تحت ہر کام ہو رہا ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ باتیں کیوں سمجھ آتی؟ یہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے، اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کے اپنے پاس سے باتیں بنا کے کیے جاتے ہیں اور ان کو ڈر خوف بھی نہیں آتا. اللہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کوئی بات تو اللہ کی لے لیتے ہیں. جس طرح یہاں بھی انہوں نے یہی کیا کہ جب فتح ہوتی میدان جنگ کے اندر، جب فتح ملتی، مال غنیمت ملتا، اس وقت بڑے خوش ہوتے. اس وقت تو کہتے کہ ہذہ من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے. اور جب شکست ہوتی تو وہاں پہ کا نظریہ بدل جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ دیکھو یہ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے پورے دین کو اختیار کرو، اللہ کے سارے حکموں کو مانو. یہ نہیں کہ کچھ حکم اللہ کے مان لو، باقی اپنی خواہشات کے، اپنی مرضی کے. ایسا جو امیزہ ہے، مکسچر ہے دین کا، سوچ کا، نظریے کا، اس کو اللہ تعالیٰ گمراہی کہتا ہے. اللہ کو جو مطلوب ہے پورے دین کو ماننا، پورے دین میں چلنا، یہ اللہ کا مطالبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے کسی ایک طریقے کی بھی پیروی نہ کرو، اس کے رستے کی پیروی نہ کرو، اس پہ نہ چلو. تو اللہ کا جو مطالعہ ہے، اللہ کا جو تقاضا ہے اپنے بندوں سے پورے کے پورے دین پر چلنے کا. اور اللہ کی مدد، نصرت، اللہ کی برکت، رحمت، فضل اس وقت آتا ہے جب انسان اللہ کے پورے دین پر چلے. اللہ کے پورے حکموں کو جب قائم کیا جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد، نصرت کی باتیں آتے ہیں. اور آج جو ہمیں بڑی گمراہی نظر آ رہی ہے، مختلف فرقوں نے، مختلف گروہوں نے، مختلف جماعتوں نے یہی کام کیا ہوا ہے کہ کچھ حکم جو اپنے فائدے کے لگے وہ اللہ کے لے لیے، باقی اپنے ملا لیے، اور ایسا مکسچر میزہ بنا کے تو اس کو اپنے جو ہے فرقے کے اندر بنا لیا اور اس پہ چلنے شروع ہو گیا. تو اسی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ کی نصرت نہیں آ رہی، اور مسلمانوں کو غلبہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے اللہ کے خالص دین پہ جو ہے چلنا چھوڑ دیا، اللہ کے خالص دین پہ نہیں چل رہے. تو اللہ کی مدد، نصرت اسی وقت آئے گی جب خالص اللہ کے دین پہ چلا جائے گا، اللہ کے سارے حکموں کو جب پورا کیا جائے گا. تو یہی اللہ تعالیٰ اسی چیز کا کہہ رہے ہیں کہ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ یہ کیوں نہیں ان باتوں کو سمجھ رہے. یہ جو چیزیں اللہ کی ان کو اچھی لگتی ہیں وہ اللہ کی پکڑ لیتے ہیں، جو اپنی جی کی اچھی لگتے ہیں وہ اپنی پکڑ لیتے ہیں. تو ایسا جو دین بنانا، ایسا نظام بنانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کہا، اس کو ہدایت نہیں کہا. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے کہنا ہی ہے اپنی طرف سے تو ایسے کہو، ما اصابک من حسنہ، جو بھی تمہیں حسنہ پہنچے، فمن اللہ، اس کو تو تم پہلے بھی کہہ رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے وہ تم کہہ سکتے ہو اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئہ، اور جو تمہیں شکست ملے، جو تم پہ عذاب آئے، جو تم پہ تکلیف آئے، بیماری آئے، جو تم پہ مشکل آئے، فمن نفسک، اس کو کہو کہ یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے. سکھلائیں صاحب،
اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی وضاحت فرمائی. فرمایا کہ میرے نبی کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ کہ جو شکست ہے، جو نقصان ہے وہ ان کی وجہ سے آ گیا. فرمایا نہیں، فمن نفسک، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، یہ جو تم میرے حکم توڑتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو، تو یہ میرا عذاب، یہ شکست اس وجہ سے آتی ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی، تعریف بیان فرمائی. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا. اللہ نے کتنی بڑی بات فرمائی، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول، پیغمبر، اپنا پیغام پہنچانے والا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور فرمایا ان کی پرواہ نہ کرو اے میرے نبی، میری گواہی کافی ہے. وَكَفَى، اور کافی ہے، بِاللَّهِ، اللہ کی، شہیدہ، گواہی، اللہ کی شہادت کافی ہے اس بات میں. آپ کے لیے بس یہی تسلی کافی ہے. ان بے قدروں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، ان کی اعتراضات کی پرواہ نہ کرو. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا میں نے رسول تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی تابع داری کرو، نہ کہ اس پہ اعتراضات کرنے شروع کر دو، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، اس کے نقص نکالنے لگ جاؤ. اور فرمایا جو میرے رسول کی تابع داری کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس نے اللہ کی پیروی کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اس نے اللہ کا کہنا مانا. اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول نہ بھیجتا، اپنے پیغمبر نہ بھیجتا، تو ہم نے یہ اعتراض کر دینا تھا کہ یا اللہ ہمیں تو تیری کتاب کی سمجھ نہیں آئی. اللہ کتاب بھیج بھی دیتا، قرآن مجید بھیج دیتا، باقی کتابیں بھیج دیتا، تو انسانوں نے کہنا تھا کہ یا اللہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، باقی کام کیسے کرنے ہیں. تو ہم نے یہ اللہ کے سامنے عذر رکھ دینا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے بھیج کے، نبوت رسالت دے کے، اس عذر کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کر دیا، حجت پوری کر دی. اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے تیرے دین کی سمجھ نہیں آئی، مجھے تیری کتاب کی سمجھ نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے رسول کس لیے بھیجا تھا، جس نے تمہارے اندر رہ کے، تمہاری طرح گوشت پوست کے وہ بنے ہوئے تھے، تمہاری طرح پیدا ہوئے، تمہاری طرح انہوں نے زندگیاں گزاری، تمہاری طرح بیماریاں آئیں ان پہ، تمہاری طرح ان کی شادیاں ہوئیں، ان کے بیوی بچے ہوئے، انہوں نے کاروبار کیے، انہوں نے باقی سارے معاملات کیے، تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو نبی بھیج کے، اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے بھیج کے حجت پوری کر دی. اور یہی کہا کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کی اطاعت کر لو، میرے رسولوں کی اطاعت کر لو. تو تم نے اللہ کی اطاعت کر لی. وَمَن تَوَلَّى، اور جو ایسا نہیں کرے گا، جو اس سے منہ موڑے گا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے نبی تم پریشان نہ ہو، میں نے آپ کو ان پہ کوئی نگران بنا کے، دروگہ بنا کے، کوئی نگہبان بنا کے، کوئی چوکیدار بنا کے نہیں بھیجا. آپ کو تو میں نے بڑی شان کے ساتھ اپنا رسول بنا کے بھیجا. آپ نے میری بات پہنچا دی. اب فکر کرنا چھوڑ دو، یہ نہیں مانیں گے تو میں ہوں نا ان کو پکڑنے والا. میں ان کو وہاں سے پکڑوں گا کہ جہاں ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوں گے، اور وہ ان کو سزا دوں گا کہ جو ان کو کبھی کسی نے نہیں دی ہوگی. تو فرمایا ہے میرے پیغمبر، ان کے ایمان نہ لانے پہ، ان کی نافرمانی کرنے پہ آپ نہیں پریشان ہو، آپ پریشان نہ ہوں، آپ تسلی رکھیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، وہی بات جب نبی علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آتے، یہ وہی دنیا داروں کا گروہ جس کا میں نے پہلے بھی نشستوں میں، ہر نشست میں ان کا ذکر آ جاتا ہے کہ یہ ہے ہی اکثریت میں. جب سے دنیا بنی ہے یہی گروہ اکثریت میں. لوگ کہتے ہیں جی عیسائیت اکثریت میں دنیا میں، میں کہتا ہوں نہیں، عیسائیت اکثریت میں نہیں ہے. دنیا میں اکثریت یہ دنیا داروں کی ہے. یہ عیسائیت کے اندر ہوں، یہ یہودیت کے اندر ہوں، یہ ہندوؤں کے اندر ہوں، یا مسلمانوں کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سب کچھ دنیا کی چیزیں، دنیا کا فائدہ، دنیا کا مفاد، اور دنیا کا سب کچھ. اس کے حصول کے لیے ان کو دین کی قربانی دینے پڑے، ان کو رسول کی قربانی دینے پڑے، ان کو خدا کی قربانی دینے پڑے، یہ ہر چیز کو قربان کر دیتے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ سب سے بڑا مذہب ہے دنیا داروں کا، دنیا کے اندر جو پایا جاتا ہے. تو لہٰذا ہر نشست میں ہی ان کا ذکر آ جاتا ہے، کیونکہ اکثریت ہی نہیں کیا.
تو فرمایا انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَقُولُونَ دَعَ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اپنی فرما برداری، اپنی مسلمانی اور اپنی اطاعت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کیونکہ جن کا عمل کمزور ہوتا ہے، اندر کھوٹ ہوتا ہے، وہ باتوں سے کچھ زیادہ ہی اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا بھی یہی حال تھا، اور ابھی بھی ہے، ایسے لوگ ہمیں ابھی بھی ملتے ہیں اور قیامت تک یہ رہنے ہیں۔ وَيَقُولُونَ دَعَ آپ کے پاس آ کے تو بڑے یہ آپ کی ہمدردی اور آپ کی اطاعت تابع داری کے دعوے کرتے ہیں، بڑے اس کے جو ہے وہ مطلب مطیع و فرما بردار بنتے ہیں آپ کے سامنے آ کے، لیکن جب یہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں اور رات کو کام کاج سے فارغ ہو کے جب ان کے اپنے جو مطلب پیشوا ہیں ان کی نشستیں جمتی ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے وڈیروں کے پاس، اپنے جو کفر کے پیشوا ہیں، ائمہ ہیں، ان کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، غیر الذی تقول اور وہاں جا کے وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ کے پاس باتیں نہیں کرتے، یعنی وہاں جا کے آپ کے خلاف، آپ کو نقصان پہنچانے والی، آپ کا مذاق اڑانے والی، آپ کو تکلیف دینے والی اور آپ کو جھوٹا ثابت کرنے والی باتیں وہاں یہ جا کے کرتے ہیں، وہاں یہ سوچتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے پلاننگ بناتے ہیں، اگلے نیکسٹ فیوچر کا لایا عمل طے کرتے ہیں وہاں پہ، ہم نے کہ مسلمانوں کو ہم نے کیسے جھوٹا ثابت کرنا ہے، ان کو کیسے ذک پہنچانی ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے ان کا تو یہ طرز عمل ہے، واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ نے جواب ان کا یہ دیا کہ جو بھی تم کر رہے ہو نا، جو بھی پلاننگ راتوں کو آپس میں بیٹھ کے کرتے ہو اپنے کفر کے ائمہ کے پاس، پیشواؤں کے پاس، فرمایا واللہ یکتب اللہ ان کو لکھ رہا ہے۔ یہ جب بات اللہ کہتا ہے تو میں بڑا ڈرتا ہوں کہ یہ اللہ کا بہت سخت اسلوب ہے بات کرنے کا، اللہ کا یہ کہہ دینا کہ جو تم میری نافرمانی کے کام کر رہے ہو میں لکھ رہا ہوں، توبہ توبہ، کتنا سخت اسلوب ہے، اتنا طاقت والا خدا یہ بات کہے کہ میں تمہاری نافرمانی کی باتیں لکھ، کتنی بڑی بات ہے، خدا یہ بات کہے ہے، توبہ، جب خدا خود ان باتوں کو لکھ رہا ہے تو وہ ان کی پکڑ کیسے کرے گا، ان کو سزا کتنی بڑی دے گا۔ اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان سے نہ الجھیں، آپ کو ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان سے اعراض کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور ایک اللہ پہ توکل کر لیں۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تلقین فرمائی کہ ان کی پرواہ نہ کرو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ان سے تو اعراض کرو، ان سے اعراض کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور ایک اللہ پہ توکل کر لو، ایک اللہ پہ بھروسہ کر لو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور وہ ایک اللہ کافی ہے، وہ ایک اللہ کافی ہے۔ ساری دنیا مخالف ہو جائے، ساری دنیا دشمن بن جائے، دشمنی پہ اتر آئے، تو انسان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی اگر ایک اللہ نہیں چاہتا، اگر ایک اللہ ساتھ ہو، اور اگر ایک اللہ ساتھ چھوڑ دے تو پھر ساری دنیا جہان کی قوتیں طاقتیں مل کے بھی بندے کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ افلا یتدبرون القرآن اللہ نے کیسا یہ جو ہے کیسا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ میرے قرآن میں کیوں نہیں تدبر کرتے، افلا یتدبرون القرآن میرے قرآن میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے، یہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو جو اس کشمکش میں مبتلا تھے، ادھر بھی روابط رکھے ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ بھی روابط رکھے ہوئے تھے۔ افلا یتدبرون القرآن یہ اللہ کا کیسا گلا شکوہ، اللہ تعالیٰ کیسا یہ شکوہ کر رہے ہیں بندوں سے، افلا یتدبرون القرآن کہ میرے قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اگر قرآن میں غور و فکر بندہ کرے تو آنکھیں کھل جاتی، ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جو محفوظ کتاب ہے، اس جیسی محفوظ کتاب دنیا میں کوئی دوسری نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی شکوہ کر رہے ہیں اپنے بندوں سے، افلا یتدبرون القرآن میرے قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ آج ہم نے قرآن کو ناظرہ دیکھ کے پڑھنا تو سمجھا ہوا ہے کرنے والا کام ہے، لیکن اس سے اوپر سمجھنے کی طرف کوئی نہیں آتا۔ یہاں جتنے لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں سارے بیچارے بغیر سمجھے ناظرہ پڑھتے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے، اس کو میں برا نہیں کہتا
یعنی یہ ضروری ہے قرآن فہمی کے لیے پہلے قرآن پڑھنا آنا چاہیے، یہ پہلا درجہ. لیکن ہم نے بس اسی پہلے درجے پہ ہی کفایت کر لی، اس سے آگے سوچتے ہی نہیں ہیں. میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹے یہ پہلا درجہ ہے، آپ جو میرے پاس قرآن پڑھ رہے ہیں ناظرہ، یہ جو ہے سب کچھ نہیں ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلا درجہ ہے. اس کے بعد آپ نے بیٹے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، عربی پڑھنی ہے، اس کی تفسیر سیکھنی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن کو سمجھیں گے تو عمل کر سکیں گے نا. پھر اس کے بعد عمل کرنے کا درجہ ہے. یعنی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں اور اس کو اپنا مرض بتائیں، وہ ہمارے ٹیسٹ وسٹ کر کے سمجھ کے تو ہمیں نسخہ لکھ دے، ہمیں ہماری فائل بنا دے. آج کل فائلیں بناتے ہیں ڈاکٹر، ہماری فائل بنا کے ہمارے حوالے کر دیں کہ لیں جی یہ میں نے بتا دیا ہے، تو آپ اس پہ جا کے عمل کریں، جا کے یہ دوائی خریدیں اور کھائیں، آپ کو شفا ہو جائے گی. اب اگر ہم وہاں بیٹھ کے یا اپنے گھر اس فائل کو لا کے، اس پرچے کو لا کے بس پڑھتے رہیں اور نہ جا کے دوائی خریدیں، نہ اس پہ عمل کریں، تو ہم کیسے شفا پائیں ہیں؟ آج ہمارا یہی حال ہے. ہم نے ایک تو اللہ کے قرآن کو سب سے اوپر گھر میں جو جگہ ہوتی ہے نا وہاں رکھتے ہیں تاکہ کبھی کسی کی نظر ہی نہ پڑے وہاں ہے. ہم قرآن کو ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ کبھی نظر ہی نہ جائے، اتنی اونچی جگہ رکھتے ہیں. تو یہ قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا. قرآن آیا ہے، اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، میرے بندو میرے قرآن کو سمجھو، میرے قرآن پہ تدبر کرو، میرے قرآن پہ غور و فکر کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ نے یہ مقصد اس کا بیان فرمایا. اور سمجھنا بھی صرف علم کے لیے نہیں، اگر عمل کے بغیر علم کیا تو وہ پکڑ میں اللہ کی آ جائیں گے کہ پوچھا جائے گا یہ سوال قیامت والے دن کہ جو میں نے علم عطا کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا، یہ پوچھا جائے گا قیامت والے دن. لہٰذا جو ہے یہ جو علم حاصل کرنا ہے یہ صرف علم حاصل کرنے کی غرض سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ عمل کی غرض سے ہونا چاہیے کہ جتنا علم حاصل کریں اس پہ عمل بھی کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے جو ہے ہم اگلی نشست کا آغاز کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.